شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں میں آج آپ لوگوں کو مکالمہ نویسی کی ایک ایگزامپل سمجھاؤں گا کہ آپ CAI ایگزام کے لیے اچھا مکالمہ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ 200 الفاظ کا مکالمہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس ایگزامپل کا سوال یہ ہے، اپنے دوست سے ایک مکالمہ لکھیں، وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک یعنی کسی دوسرے ملک زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے۔ مطلب آپ کا دوست چاہتا ہے کہ وہ دوسرے ملک جا کر رہے اور آپ اسے مکالمہ کر رہے ہیں کہ آپ اسے روکنا چاہتے ہیں۔ نادر، ارے تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ، خیریت تو ہے؟ حیرت سے جاوید، ہاں امریکہ جانے کے لیے ویزا لگوانا ہے۔ نادر، اچانک ملک چھوڑنا؟ جاوید، اس پسماندہ یعنی بیکورڈ اور ترقی پذیر یعنی ڈیولپنگ ملک میں اپنا مستقبل روشن نہیں۔ نادر، الحمدللہ تمہارے پاس اپنا ذاتی مکان یعنی پرسنل ہاؤس اور گاڑی ہے اور بہترین اسکول میں تعلیم۔ جاوید، بے روزگاری ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے؟ بے روزگاری انمپلائمنٹ کو کہتے ہیں۔ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعتیں کہتے ہیں انڈسٹریز کو۔ کس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو آزماؤں گا یعنی کس فیلڈ میں جا کر اپنی اسکلس کو یوز کروں گا؟ نادر مسکراتے ہوئے، ہے منزل کی تمنا تو کر جہد مسلسل، میراث میں تو چاند ستارے نہیں ملتے۔ یعنی اگر تم اپنی ڈیسٹینیشن چاہتے ہو تو جہد مسلسل کرو، مطلب کنٹینیوسلی آپ کو ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ میراث کہتے ہیں انہیریٹڈ، مطلب انہیریٹڈ آپ کو کوئی چیز یا سکسیس نہیں ملتی، آپ کو خود اس کے لیے ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں۔ جاوید، مہنگائی، دہشت گردی، تعصب اور لسانیت پرستی کس کس افرید کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یعنی جاوید کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، دہشت گردی یعنی ٹیررزم ہے، تعصب کہتے ہیں ڈسکریمنیشن کو۔ مثلاً یہ سوچنا کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، یہ سوچنا کہ کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، اسے کہتے ہیں تعصب یعنی ڈفرینسز رکھنا۔ اور لسانیت پرستی مطلب لینگویج بیس جو ڈفرینس ہوتا ہے، جیسے سندھی پنجابی ایک دوسرے کے لیے برے خیالات رکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لسانیت پرستی۔ کس کس افرید کا مقابلہ کر سکیں گے؟ افرید ہم کہتے ہیں ادھر ڈیزاسٹر کو، ویسے افرید مانسٹرز کو بھی کہتے ہیں، بلا کو بھی، جن کو بھی۔ ادھر افرید کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی پرابلم۔ نادر، خیر اور شر کی جنگ ازل سے جاری ہے مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ خیر اور شر، خیر اور شر کا مطلب ہوتا ہے خیر اچھائی کو کہتے ہیں اور شر برائی کو، اور ازل کا مطلب ہوتا ہے شروع سے۔ یعنی نادر سے یہ سمجھا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے مگر انشاءاللہ جیت حق کی ہوتی ہے۔ جاوید، امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے یعنی ڈیولپ کنٹری ہے، اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر اسٹڈیز، نوکری اور دیگر تمام سہولیات ہر شہری کو حاصل ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جاوید جو ہے وہ ٹوٹل اس بات کو فیور کر رہا ہے اپنے ہر جملے میں کہ اسے دوسرے ملک جانا چاہیے، جبکہ دوسری طرف نادر جو ہے اس کو سمجھا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی تمام فیسلٹیز ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے۔ تو نادر کیا جواب دیتا ہے؟ نادر کہتا ہے مگر کیا وہاں ہم جیسا خاندانی پیار، رنگا رنگ ثقافت یعنی کلرفل کلچر، تہوار یعنی فیسٹیول اور اجلا پاکیزہ دینی ماحول ہے یعنی ریلیجیس اینڈ پیوریفائڈ انوائرمنٹ ہے؟ جاوید جھجکتے ہوئے مطلب وتھ ریلیکٹنس، نہیں تو، مگر یہاں اقربا پروری بدعنوانی کی وجہ سے قابل لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یعنی جاوید یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر اقربا پروری ہے۔ اقربا پروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں صرف اپنے ریلیٹیوز کو، جاننے والوں کو پریفر کرنا اور بھلے ان میں وہ اسکلز ہوں یا نہ ہوں۔ بدعنوانی کہتے ہیں کرپشن کو، پرسان حال کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بات کرنے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے۔ نادر، مختلف زوال پذیر اقوام مثلاً چین، جاپان وغیرہ نے متحد ہو کر مسائل کا سامنا کیا اور آج عروج پر ہیں۔ یعنی نادر اس کو سمجھا رہا ہے کہ زوال پذیر اقوام، زوال پذیر اقوام ان کو کہتے ہیں جو کہ ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہوں، اقوام نیشنز کو کہتے ہیں۔ متحد کا مطلب ہوتا ہے یونائٹڈ ہو کر، اور عروج کا مطلب ہوتا ہے مطلب ڈیولپمنٹ کی طرف جانا۔ جاوید، یہ تو حقیقت ہے۔ نادر، ایک قول ہے اہل بصیرت کے لیے ہر ایک نگاہ میں عبرت اور
ہر ایک